صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وقال الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور دنیا میں یہ موقع دیا ہے کہ جب تک اس کے جسم میں جان باقی ہے تب تک جتنی چاہیں خیرات اور نیکیاں کر کے اپنی آخرت کو اور اپنی جنت کو آباد کرے، اور پھر اس میں ایسی آسان نیکیاں بھی رکھی اور نیکیوں کے بھاؤ بھی بڑھا دیے کہ تھوڑا سا عمل کرے اور ثواب بے شمار ملے. اور گزشتہ کل ذکر کیا تھا کہ بہت سے اعمال ایسے بھی ہیں کہ جس کو انسان اپنی زندگی میں کر جائے اور اس کا فائدہ باقی رہے تو مرنے کے بعد بھی ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، بہت فضل والے ہیں اور بہت وسعت والے ہیں. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اس نے اپنے بندوں کو نوازنے کے اتنے راستے بتا دیے ہیں اور اپنے بندوں کو مالا مال کرنے اور نعمتوں سے بہراور کرنے کے لیے اس نے اتنے راستے رکھے ہیں کہ انسان اگر سوچے تو اللہ کی رحمت پر حیران ہوتا ہے کہ وہ کتنا کریم رب ہے، کتنا کریم ہے کہ تھوڑا سا عمل انسان کرے اور اس کا ثواب اتنا زیادہ ملے. اللہ تعالیٰ اس کریم اور رحیم رب کی ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ واسع ہے، وسعت والے ہیں اور فضل والے ہیں. چنانچہ انسان
اپنی زندگی میں تو بہت سے ایسے اعمال کرتا ہے جس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد ملتا ہے، اور بہت سے اعمال ایسے بھی ہیں جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کے لیے جاری رہتا ہے۔ لیکن ایک اور طریقہ بھی ہے کہ انسان دنیا سے چلا گیا اور اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن اب بھی اس کے لیے نیکیوں کے اضافے کا اور درجات کی بلندی کا اور گناہوں کی مغفرت کا ایک بہت پختہ ذریعہ باقی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں وہ مرنے والے کے لیے کچھ اعمال کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں، اس سے بھی مردہ لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدهم یقولون، اور وہ لوگ، وہ صحابہ جو پہلے والے صحابہ کے بعد آئے ہیں، وہ لوگ جو ان کے بعد دنیا میں آئے ہیں، وہ دعا میں یوں کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری بھی بخشش فرما دیجئے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش کر دیجئے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ہم سے پہلے ایمان لے آئے اور ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی کینہ، کوئی کھوٹ نہ آنے پائے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب آپ بڑے مہربان ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان کی دعا نقل کی کہ وہ دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے یا پہلے ایمان لائے، تو ان کی دعا سے ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ کل بھی ذکر کیا تھا کہ کوئی انسان انتقال کر جائے اور اس کی نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے تو اولاد کی دعا سے بھی اس میت کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کی بخشش اللہ فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں نقل ہوئی، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب میری بھی بخشش فرما دیجئے اور میرے والدین کی بھی بخشش فرمائیے، اور تمام ایمان والے مردوں کی اور ایمان والی عورتوں کی بخشش فرما دیجئے۔ تو جو ایمان والے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو ایمان بہت بڑی نعمت ہے، ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی انسان ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، ایمان کے ساتھ کوئی انسان دنیا سے چلا گیا، اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ جو لوگ دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کے لیے کتنے لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ اکثر ایمان والے دعا کرتے اللہ تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، تو اتنے سارے لوگوں کی دعاؤں کے وہ مستحق بن گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مومنوں کے لیے دعا فرمائی تو آپ علیہ السلام کی دعاؤں میں وہ شامل ہو گئے۔ تو ایمان بہت بڑی نعمت ہے، انسان اپنی کوشش سے ایمان حاصل کر لے اور ایمان کو بچا کر چلا جائے تو اتنی بڑی سعی ہے، اتنی بڑی کوشش ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے خیر کا اور بہتری کا سلسلہ جاری ہی رہتا ہے۔ تو دعا سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا ایک طریقہ قرآن مجید احادیث میں تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ہماری جو عبادتیں ہیں وہ بنیادی طور پر دو ہے۔ کچھ عبادت تو ایسی ہے جس میں مال لگتا ہے، عبادات مالیہ اس کو بولتے ہیں، مال کے ذریعے سے ادا کی جاتی ہے، جیسے کوئی انسان صدقہ و خیرات کرے، کوئی کنواں کھلوا دے، مال لگا اس میں، تو یہ مالی عبادتیں ہیں۔ یہ مالی عبادت کا فائدہ بھی مردوں کو اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی پہنچتا ہے اور زندہ لوگوں کو بھی پہنچ سکتا ہے۔ ایک انسان صدقہ خیرات کرے
5, 50, 500 روپے کسی انسان کو صدقے میں دے، خیرات کر دے اور اس کے ثواب کو پہنچانے کی نیت کرے کہ فلاں فلاں جو میرے رشتہ دار ہیں، میرے والدین ہیں، میرے فلاں رشتہ دار ہے یا کوئی اپنا تعلق والا ہے، اس کو ثواب پہنچانے کی نیت کرے، تو جو آدمی یہ صدقہ و خیرات کر رہا ہے اس کو تو ثواب ملے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس نے جس کے لیے ثواب پہنچانے کی نیت اور دعا کی اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے۔ وہ ایک انسان کو پہنچانے کی نیت کرے تو 1 کو پہنچے گا، 10 کو پہنچانے کی نیت کرے تو 10 کو پہنچے گا، اور پوری امت کو پہنچانے کی نیت کرے تو اللہ تعالیٰ پوری امت کو پہنچائیں گے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ روایتوں میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ اللہ کے رسول، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ و خیرات کروں تو کیا اس کا ثواب انہیں پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ضرور پہنچے گا۔ تو انہوں نے پھر مزید پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا صدقہ کروں؟ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا پانی پلانا۔ چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں ایک کنواں کھدوایا اور کہا کہ ہذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، ان کے نام سے کنواں کھدا اور اس کا ثواب ان کے لیے ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان اپنے مرحوموں کے لیے کوئی اس طرح کا کام کرے کہ جس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے، یہ ان کا حق بھی ہے۔ آج اس ہمہ ہمی کے دور میں عجیب قسم پرسی کا عالم ہے اور خدا فراموشی ہے اور خود فراموشی ہے۔ لوگ اللہ کو بھی بھول گئے اور اپنے آپ کو بھی بھول گئے اور اپنے مرحوموں کو بھی بھول گئے۔ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ان کے احسان کو انسان بھول گیا۔ اتنے دن ہو جاتے اپنے ماں باپ کے لیے کوئی ثواب کا کام نہیں کرتا۔ تو مالی جو عبادتیں ہیں اس کا ثواب تو سب کے نزدیک پہنچتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو جو کوئی حیثیت دی ہے، اس اعتبار سے اپنے مرحوموں کے ساتھ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے ساتھ بلائی کا معاملہ کرے کہ ان کے لیے ثواب پہنچانے کا، جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ثواب پہنچانا، اس کا اہتمام کرے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اپنے مرحوموں کی طرف سے کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی مسافر خانہ بنا دیا، کوئی خیر کا کام جاری کیا، کوئی کنواں کھدوا دیا۔ اگر اتنی حیثیت نہیں ہے تب بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ سوچے کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہے تو میں کیسے کروں؟ ارے آپ نے پانی کا ایک کولر لے کر اپنے مرحوموں کے ثواب کے لیے رکھ دیا۔ ایک کولر گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کا کولر کسی عام جگہ پہ رکھ دیا، مسجد میں رکھ دیا، جس سے لوگ پانی پئیں گے، تو جتنے لوگ پانی پئیں گے اس کا ثواب ملے گا۔ آپ نے 5-10 روپے صدقہ کیا اور اس کے ثواب پہنچانے کی نیت کر دی تو اس کا ثواب اللہ پہنچا دیں گے۔ تو کیا مشکل ہے، ہر انسان کر سکتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر قبیلہ خثعم کی ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ سواری پر سوار تھے، حضرت فضل ابن عباس آپ کے پیچھے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میرے والد بہت بوڑھے ہو گئے اور حج کا فریضہ ابھی آیا ہے، حج کا فریضہ ابھی آیا ہے اور میرے والد اتنے بوڑھے ہیں کہ سواری پر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو حج جیسی عبادت کسی دوسرے کی طرف سے کرنے کی اجازت دی، جس کو حج بدل کہتے ہیں۔ کسی انسان پر حج فرض ہو گیا اور وہ کسی وجہ سے نہیں جا سکتا ہے تو اپنی طرف سے مال دے کر کسی اور کو بیچ دے تو اس کا حج ادا ہو جاتا ہے۔ کوئی مرحوم ہے، دنیا سے چلے گئے، ان پر حج فرض ہو گیا تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا، وصیت کر گئے کہ میں تو نہیں جا سکا، میری طرف سے حج کروا دینا، تو حج کروا سکتے ہیں، ثواب ان کو ملے گا۔ تو مالی جو عبادتیں ہیں اس کا ثواب تو سب کے نزدیک پہنچتا ہے۔ صدقہ و خیرات کر کے اپنے مرحوموں کو ثواب پہنچائے۔ اسی طرح بدنی جو عبادتیں ہیں، بدنی عبادت یعنی آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی، آپ نے ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی پڑھی، ذکر و اذکار کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، اس کا ثواب بھی ہمارے نزدیک اور اکثر علماء کے نزدیک اپنے میتوں کو اور مرحوموں کو پہنچا سکتے ہیں۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور علماء تو یہ فرماتے ہیں، ہمارے علماء احناف، کہ مردوں کو ہی نہیں زندوں کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں۔
تو کتنا آسان کام ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ عمل ایک آدمی کرے، آپ نے قرآن مجید کا ایک پارہ تلاوت کیا، اس کا ثواب آپ کو ملا، ہر حرف پر 10 نیکی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جتنی بڑھائی، رمضان کے اعتبار سے آپ نے ایک پارہ تلاوت کیا، سورہ یاسین شریف کی آپ نے تلاوت کی، اب اس کا جو ثواب آپ کو ملا، آپ نے یہ نیت کی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں نے جو یہ پڑھا ہے اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کو پہنچا دیجئے، یا تمام مومنین و مومنات کو پہنچا دیجئے، ہمارے خاندان کے جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ان سب کو پہنچا دیجئے، اپنے والدین کے لیے ثواب کی نیت کی، جو زندہ ہے اپنے اساتذہ کے لیے ثواب کی نیت کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو ثواب پہنچائیں گے، اور پڑھنے والے کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ کس قدر فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، کس قدر احسان ہے، بس ہماری تھوڑی سی غفلت ہے۔ تلاوت تو ہم سب کرتے ہیں، عبادتیں بہت ساری کرتے ہیں، لیکن غفلت کی وجہ سے ہم یہ نیت نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے، اس لیے ثواب صرف ہم کو ملتا ہے، ان کو ثواب نہیں پہنچتا۔ اگر صرف اتنی نیت کر لے تو ہمارا کیا نقصان ہے؟ بلکہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو عجیب بات لکھی، فرمایا کہ اگر آپ صرف پڑھیں گے اور اس کا ثواب کسی کو نہیں پہنچائیں گے تو فائدہ لازم ہے آپ کی ذات تک محدود رہے گا کہ صرف آپ کو ثواب ملے گا، اور آپ نے کسی کو ثواب بخش دیا، کسی کو ثواب پہنچانے کی نیت کی، تو آپ کو تو ثواب ملے گا ہی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس کے لیے آپ نے نیت کی اس کو بھی ثواب ملے گا، تو یہ فائدہ متعدی ہوا، دوسروں تک بھی پہنچا۔ اور اس سے آگے عجیب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ آپ نے جس کو ثواب پہنچایا وہ اللہ کا کوئی مقبول بندہ ہوتا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ آپ کے عمل کو بھی قبول کر لیں گے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ ہم نے جن کو ثواب پہنچایا وہ بندہ اللہ کا مقبول ہے، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے عمل کو بھی قبول فرما لے۔ اور دوسری ایک بات بھی سمجھ لیجئے، علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی کچھ پڑھ کے دوسروں کو ثواب پہنچاتا ہے، اس کو پڑھنے کا ثواب تو ملتا ہی ہے، اس کے ساتھ ایک اور ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ وہ کون سا؟ خیر خواہی کا ثواب، کہ آپ نے قرآن مجید کا مثال کے طور پر ایک پارے کی تلاوت کی اور اس کا ثواب تو آپ کو مل گیا، پھر آپ نے یہ کہا اللہ پوری امت میں جتنے مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات ہیں زندہ بھی اور جو پہلے دنیا سے جا چکے وہ بھی، ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے۔ تو آپ نے یہ جو ثواب پہنچایا اس میں ایک بہت بڑی نیکی کی، جس کو کہتے ہیں خیر خواہی، دوسروں کا بھلا چاہنا، مومنوں کو فائدہ پہنچانا۔ پرسوں بیان کیا خیر الناس انفعهم للناس، آپ نے فائدہ پہنچا اتنی بڑی مخلوق کو، تو یہ مومنوں کی خیر خواہی اور ان کا بھلا چاہنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، تو یہ ایک اور نیکی بھی آپ کی بڑھ گئی۔ لہذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ عبادت کریں، نفلی عبادت، فرض جو عبادتیں ہیں اس کا ثواب نہیں پہنچا سکتے، لیکن جو نفلی عبادتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، جیسے قرآن مجید کی تلاوت جب بھی کریں نفل ہی ہوگی۔ آپ نے تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ تیسرا کلمہ پڑھا، چوتھا کلمہ پڑھا، پہلا کلمہ پڑھا، آپ نے کوئی صدقہ و خیرات کیا، کوئی بھی نیکی کا کام کیا، آپ ابھی بیان سن رہے یہ بھی نیکی کا کام ہے، میں بیان کر رہا ہوں دین کی بات ہے یہ بھی نیکی کا کام ہے، اس کا بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے اعتبار سے کوئی کام کر کے ثواب پہنچائے، تو یہ میدان بہت وسیع ہے، لہذا اس کا اہتمام ہمارے یہاں دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ روایتوں میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ ہمارے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں وہ ثواب کا ایسے انتظار کرتے ہیں جیسے کوئی پانی میں ڈوبتا ہوا سہارے کا انتظار کرتا ہے کہ کوئی ہاتھ آئے اور مجھے بچا لے۔ ان میں سے بہت سارے بیچارے مسلمان ایسے ہیں جو کبھی اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں ہے، وہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعائے مغفرت کر دے اور ہمارا گناہ معاف ہو جائے۔ بہت سے لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہدیہ اور تحفہ ہے، چنانچہ کتابوں میں واقعات لکھے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ کے قبرستان میں گیا اور وہاں بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، نیند لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان کے جو مردے دفن کیے گئے تھے وہ گول حلقے بنا کر الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو خواب میں ہی پوچھا کہ کیا بات ہے، قیامت آ گئی، تم سب دوبارہ زندہ ہو گئے؟ تو بتایا کہ نہیں، قیامت تو نہیں آئی، لیکن یہاں سے ایک آدمی گزرا تھا جس نے سورہ اخلاص پڑھ کے ہمیں ثواب پہنچایا تھا، ہم سب اس کا ثواب تقسیم کر رہے ہیں، ہم سب اس کا ثواب تقسیم کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ
انسان جو پڑھ کے ثواب پہنچاتا ہے، ہمارے لیے یہ چیز ایسی ہے کہ کیسے پہنچے گا؟ ارے ہم اپنے دماغ کے اوپر اس کو قیاس نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت وسعت ہے، اور آج کل دنیا میں تو سمجھنا بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دور میں سب کچھ سمجھنا آسان کر دیا ہے۔ یعنی ہم نے مثال کے طور پر 1000 نیکیاں کی اور 1000 آدمی کو ثواب پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ سب کو ایک ایک نیکی تقسیم کریں گے، سب کو 1000 پوری ملے گی۔ یوں سمجھو کہ ہمارے پاس ایک کاغذ ہے، اس میں بہت قیمتی باتیں لکھی ہوئی ہے، اور آپ اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں سب لوگوں میں، تو ایک صورت ہے کہ اس کاغذ کے 1000 ٹکڑے کر کے سب کو ایک ایک ٹکڑا دیا جائے، اور ایک صورت یہ کہ نہیں، اس کاغذ کی 1000 زیروکس نکال لی جائے اور ہر ایک کو ایک ایک پورا کاغذ دیا جائے، تو اپنے پاس جو کاغذ ہے وہ تو اصل کاپی تو اپنے پاس محفوظ رہے گی، اور اس کی جو نقل آپ نے بنائی ہے وہ سب کو جیسے پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان جو عمل کرتا ہے وہ اصل تو اپنے پاس رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی کاپی، اسی کی نقل سب کو گویا پہنچا دیتے ہیں۔ آپ کے موبائل میں کوئی میسج آیا، آپ نے اس کو شیئر کیا، تو شیئر کرنے سے آپ کا چلا نہیں جائے گا، آپ کا تو اپنے پاس رہے گا، باقی سب کو بھی اس کی نقل پہنچ جائے گی اور اس کی کاپی پہنچ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا فضل فرمایا ہے، اتنا بڑا باب ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے، اور اتنا ہی نہیں، ایصال ثواب کرنے میں اور دوسروں کو ثواب پہنچانے میں اپنا بڑا فائدہ ہے، اس لیے اپنے محسنوں کو بھول نہ جائے، چاہے جسمانی احسان کسی نے کیا ہو یا روحانی احسان کیا ہو۔ جیسے ہمارے والدین ہیں، ہمارے دادا دادی ہے، اور اوپر کے خاندان کے جو لوگ ہیں ان سب کا احسان ہے۔ ہمارے دادا دادی نے ہمارے والدین کی پرورش کی تب تو ہم آئے دنیا میں، اور ہمارے جو پڑ دادا تھے انہوں نے ہمارے دادا کی پرورش کی تب ہم آئے، تو جتنے ہمارے اوپر تک کے رشتہ دار ہیں ان سب کے ہم پر احسانات ہیں، سب نے ہمارے لیے دعا کی ہوگی، اپنی نسلوں کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں، تو ان کے کتنے احسانات ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے ان مرحوموں کو جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھول نہ جائے، وہ ہمارے محسن ہے، وہ ہماری طرف سے جو ہدیہ تحفہ پہنچایا جائے گا اس کے محتاج ہے، لہذا ان کو روزانہ جو بھی کچھ ہم نیک اعمال کرتے ہیں اس کا ثواب پہنچائے۔ اس میں ایک صورت تو یہ کہ پوری امت کو پہنچا دیا جائے، یہ بھی اچھی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مخصوص لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کو اسپیشل گفٹ دیا جاتا ہے، اسپیشل ہدیہ پہنچایا جاتا ہے، تو امت مسلمہ، پوری امت مسلمہ کے لیے بھی ثواب کا اہتمام کرے، ان کو بھی ثواب پہنچائے، اور اپنے جو خاص لوگ ہیں، والدین ہیں، چاہے دنیا میں زندہ ہوں یا دنیا سے جا چکے ہوں، ان کو بھی ثواب پہنچائے، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے محسنین ہیں، اپنے بڑے ہیں، ان سب کو بھی ثواب پہنچائے، اپنے اساتذہ ہیں جن سے ہم نے علم حاصل کیا، جن کے پاس ہم نے پڑھا، ان کو بھی ثواب پہنچائے، اپنے مشائخ ہیں ان کو بھی ثواب پہنچائے۔ یہ تو بہت اہم کام ہے، جن لوگوں کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، جن علماء کی، ان کو ثواب پہنچائے، اس سے ان کی روحانیت بھی متوجہ ہوتی ہے اور علم میں برکت ہوتی ہے۔ اساتذہ کو ثواب پہنچانے سے، مشائخ کو ثواب پہنچانے سے اللہ کے قرب میں برکت ہوتی ہے، اسی لیے خانقاہوں میں معمول ہے، ختم خواجگان وغیرہ ہوتا ہے، مشائخ کو اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے، تو سلسلے کے جتنے بزرگ گزرے ہیں ان تمام کا فیض ملتا ہے، ان تمام کی روحانیت متوجہ ہوتی ہے، اور غائبانہ طور پر ایسا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایصال ثواب بہت بڑی چیز ہے۔ جو ہمارے مرحوم دنیا سے جا چکے بیچارے وہ محتاج ہو گئے، ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتے، تو ہم جو دنیا میں ہیں، عمل کر رہے ہیں، اپنے عمل کا ثواب ان کو پہنچائیں، ہمارے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت وسعت والے ہیں، تو اپنے مشائخ کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے محسنین کو ثواب پہنچانے کا اہتمام ہو، جن مصنفین کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں ان کو ثواب پہنچائیں۔ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ بہت تاکید کے ساتھ اساتذہ کو یہ بات بیان فرمائی کہ جن مصنفین کی کتابیں آپ پڑھاتے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کا اہتمام کیجیے، اور پھر اپنا عمل بتایا کہ میرے شعور میں نہیں ہے کہ میں نے کسی دن اپنے اساتذہ کو اور ان مصنفین کو ثواب پہنچانے کا ناغہ کیا ہو، چھوڑا ہو، روزانہ پابندی کے ساتھ ان کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ اس کے بڑے فوائد ہیں، ان کا بھی فائدہ ہے اور اپنا بھی فائدہ ہے، دونوں کا فائدہ ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، کتنی نیکیاں ہم کر رہے ہیں، تو اس کا ثواب پہنچائے تمام ایمان والوں کو، اس میں خیر خواہی کا ثواب بھی ملے گا اور ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔
اس امت مسلمہ میں اور ایمان کے ساتھ پیدا ہونے میں کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ ہم دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے جائیں گے. آنے والے کتنے دنیا کے بے شمار انسان ہے جو تمام مومنین اور مومنات کو ثواب پہنچاتے ہیں, تو ہمیں بھی انشاءاللہ ثواب پہنچے گا. لہذا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بہت اہم چیز ہے جس کی طرف سے ہماری توجہ ہٹ رہی ہے. سمجھتے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو شروع میں تو بہت ختم رکھتے ہیں, یاسین شریف کا ختم رکھتے ہیں اور قرآن پاک کا ختم رکھتے ہیں اور اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں, اور پھر مخصوص دن 40واں آتا ہے نہ سال پورا ہوتا ہے. تو شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں, روزانہ ہی ثواب پہنچائے, جب چاہے جہاں سے چاہے ثواب پہنچا دے. اس کے لیے سب کو جمع کرنا اور مخصوص دن متعین کرنا کہ 40واں دن آیا تو اور 12ویں کا دن آیا تو, یہ تو سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں. سال پورا ہوئے تو سال گیرا اس کی بھی مناتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کوئی حقیقت نہیں ہے. ہمیشہ آدمی اپنے اختیار سے, اپنی خوشی سے, اپنی رضامندی سے اس کا اہتمام کرے کہ جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں انہیں ثواب پہنچائے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کو جمع کر کے کیا جائے. سورہ و اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ کے ثواب پہنچا دے 3 مرتبہ 11 مرتبہ, کیا مشکل ہے؟ وہ کتنی نافرمان اولاد ہوتی ہے اور کتنی احسان فراموش اولاد ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کو بھول جاتی ہے, ان کے لیے ثواب نہیں پہنچاتی. جنہوں نے ہمارے لیے اتنا سب کیا, وہ کتنے احسان فراموش شاگرد ہوتے ہیں جو اپنے اساتذہ کو بھول جاتے ہیں. اس لیے آج سے نیت کریں کہ جب بھی ہم اس کے لیے یاد دہانی ریمائنڈر رکھیں. قرآن مجید میں تلاوت کرتے, کتنے لوگوں کا ایسا معمول دیکھا کہ قرآن مجید میں وہ تلاوت کرتے ہیں تو جو نشان وغیرہ رکھتے ہیں تو اس میں کوئی ریمائنڈر رکھ دیتے ہیں جس سے یاد آتا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو پھر اس میں اشارے ثواب بھی کرتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کے بارے میں تو یہ سنا کہ انہوں نے ایک لسٹ بنا رکھی تھی. عام امت کو تو ثواب پہنچاتے ہی تھے, لیکن جو مخصوص ان کے لوگ تھے محسنین, ان کی ایک لسٹ بنا رکھی تھی اور وہ قرآن مجید میں ہی رکھتے تھے. جب بھی قرآن مجید کی تلاوت سے فارغ ہوتے تو اللہ سے دعا کرتے, اللہ اس لسٹ میں جتنے لوگوں کے نام ہیں ان سب کو نام بنام ہمارا ثواب پہنچا دیجیے. اور جب کوئی نیا آدمی ان کے تعلق میں آتا تو اس کے نام اس میں ایڈ کر دیتے, اضافہ کر دیتے. تو اپنے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ انہیں ہم ثواب پہنچائے, بھول نہ جائے اپنے محسنوں کو. انتظار کرتے اور اتنے واقعات ہیں, واقعات تو اگر بیان کرنے جائے تو بے شمار واقعات ہے. ہمارا حضرت نے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ان کے ایک استاد تھے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دھلیوی نور اللہ مرقدہ. دیکھو یہ بھی ایمان کا فائدہ ہے, ہم کسی کے نام کے آگے کہتے ہیں نور اللہ مرقدہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, رحمت اللہ علیہ, تو یہ بھی دعا ہے اللہ ان پر رحم فرمائے. تو ایمان کی برکت سے دعائیں ملتی ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان کا مزار راندیر میں ہے. تو ایک مرتبہ بہت دن تک راندیر جانا نہیں ہوا. پھر ایک دن وہاں سے گزر ہو رہا تھا تو قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے, تو کچھ جلدی میں تھے, اس لیے اتنا موقع نہیں تھا کہ اتر کر جائے اور قبر کے پاس جا کر ثواب پہنچائے. تو وہیں سے گزرتے ہوئے کچھ پڑھ کے اس کا ثواب پہنچا دیا. فرمایا اسی دن رات کو خواب میں تشریف لائے اور خواب میں فرمایا ظالم بہت دیر سے آئے, بہت دیر سے بھیجا اور بہت دور سے بھیجا, بہت دیر سے بھیجا اور بہت دور سے بھیجا. یعنی بہت دن کے بعد آئے تھے اور دور سے ہی پڑھ کے چلے بھی گئے. بہرحال تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہنچایا, تبھی تو ان کو پتہ چلا. اسی طرح ہمارے ایک دوسرے بزرگ ہیں, انہوں نے خود مجھے یہ بات بیان فرما دی کہ ایک مرتبہ, اس سے 2 باتیں ہمیں سمجھنے کی ہے. وہ بہت پیاری بات اور پیارا عمل انہوں نے اپنا بتایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. وہ دین کا کام کرتے ہیں, مدرسے چلاتے ہیں اور دین کے کام کے سلسلے میں کہیں جانا بھی ہوتا ہے. تو فرمایا کہ میرے والد صاحب کا عمل تھا کہ جب بھی پیٹرول پمپ پہ جاتے پیٹرول اور ڈیزل ڈلوانے کے لیے, تو ڈیزل ڈلوانے کے بعد نیت کرتے تھے کہ اللہ اس ڈیزل سے یہ گاڑی جتنی خیر کے کام میں چلے گی اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا دیجیے. تو فرماتے کہ مجھے بھی ابا کی وہ نیت یاد آئی. تو میں نے جیسے ہی پیٹرول ڈلوایا مجھے اپنے ایک دوست یاد آئے جو دنیا سے چلے گئے تھے. میں نے ان کو ثواب پہنچانے کی نیت کی کہ اللہ اس پیٹرول سے جتنی گاڑی چلے گی اور جتنے خیر کے کام ہوں گے ان سب کا ثواب میرے فلاں دوست کو پہنچا دیجیے. بہت دن کے بعد میں نے تو یہ عمل کر لیا. بہت دن کے بعد وہ خواب میں آئے اور کہا کہ عبداللہ تمہارا وہ ہدیہ مجھے پہنچ گیا, تو اس کی رسید دینے آیا ہوں. ہدیہ مجھے پہنچ گیا, اس کی رسید دینے آیا ہوں. تو میں نے ان کو خواب میں کہا کہ بہت دیر کے بعد رسید بھیج رہے ہو. بہرحال تو اس کے تو بے شمار دلائل موجود ہیں
کہ اور واقعات اور مشاہدات تو بہت زیادہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے اہتمام اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے، اور اسی طرح اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، زندوں کے لیے بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، مردوں کے لیے بھی۔ تو کوئی ہمارا کام بیکار کیوں جائے؟ جب بھی ہم کوئی نفل کام کرے، نفل نیکی کرے، تو اس کا ثواب دوسروں کو بھی پہنچانے کی عادت ڈالے، پوری امت کو بھی پہنچائے، خاص خاص لوگوں کو بھی پہنچائے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے کہا اللہ اس 2 رکعت کا ثواب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجئے۔ ہم نے قرآن مجید پڑھا، پورا ختم کیا، اور اس ختم کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا۔ تو ایسا کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ تو علماء کی اس میں 2 رائے ہے، لیکن ہمارا اکابرین کا قول یہ ہے، ہمارا اکابرین کا مسلک یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، بلکہ پہنچانا چاہیے۔ یہ بہت خیر کا کام ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے، اس کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ جو لوگ منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ملے گا ہی، اس لیے کہ آپ کے ذریعے سے یہ خیر پہنچی ہے۔ ہم کہتے ہیں پہنچنا الگ چیز ہے اور پہنچانا الگ چیز ہے۔ ہم خود اپنی طرف سے پہنچائے اور اس کی نیت کرے، اہتمام کرے، تو اس سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے۔ جیسے درود پاک پڑھنے سے خاص تعلق ہوتا ہے، ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو ثواب پہنچانے سے بھی ہمارا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کو یقیناً ضرورت نہیں ہے، آپ محتاج نہیں ہیں، لیکن کوئی یہ بات بھی ضروری نہیں ہے کہ جو محتاج ہو اس کو ہی کوئی پہنچایا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، لیکن یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ثواب پہنچانے کی نیت کریں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود امت کے لیے ثواب پہنچایا ہے۔ روایتوں میں موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مینڈے منگوائے اور ذبح کیا، ایک اپنی طرف سے اور ایک پوری امت کی طرف سے آپ نے ذبح کیا، اور اس کا ثواب پوری امت کو پہنچایا۔ ظاہر ہے کہ ایک جانور کی قربانی ایک ہی کی طرف سے ہوتی ہے، پوری امت کی طرف سے تو نہیں ہو سکتی ہے، تو قربانی تو آپ نے اپنی طرف سے کی، لیکن اس کا ثواب پوری امت کو پہنچایا۔ کتنے ہمارے مشفق و مہربان ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، لیکن اس سے پہلے آپ نے فرمایا یہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے۔ امت میں اس وقت لوگ زندہ بھی تھے اور بہت سے نہیں آئے تھے اور پہلے انتقال کیے ہوئے بھی تھے، سب کی طرف سے ثواب آپ نے پہنچایا۔ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ زندہ کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، جو دنیا سے جا چکے ان کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، اور تابعین کو، اور جتنے لوگوں سے ہمیں علم پہنچائے، ان سب کو ثواب پہنچانے کا اہتمام کریں۔ جس کسی آدمی کو ثواب پہنچایا جاتا ہے اس کی روح کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ پہلے نبی اکرم، بلکہ ہمارا اکابرین کا یہ معمول دیکھا کہ وہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچاتے ہیں، اور آپ کے واسطے سے پھر جس کو پہنچانا ہے اس کو پہنچاتے ہیں۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے، غالباً امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب اس طرح ثواب پہنچایا جاتا ہے تو جس کو ثواب پہنچاتے ہیں اس کی روح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے ساتھ قرب حاصل ہوتا ہے۔ لہذا یہ ساری باتیں علماء نے، علماء حق نے لکھی ہے، لہذا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے ایصال ثواب کا، جو عام طور پر ہماری غفلت کی وجہ سے بہت سی مرتبہ رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ موضوع آج اختیار کیا کہ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے، جو سنے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ اپنے اپنے مرحوموں کو اس کا ثواب پہنچائے۔ ایسی سے ہم ابتدا کرتے ہیں کہ ابھی جو دین کی باتیں ہم نے کہی اور سنی، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پہنچا کر پوری امت مسلمہ کو، ہمارے والدین کو، ہمارے خاندان کے جتنے مرحوم ہیں، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے مشائخ کو، اور سب کو پہنچائے۔ اور ایک بات خاص اخیر میں ان حضرات سے کہوں گا جو اہل علم ہے اور جو اہل تقوی ہے، جو کسی سے بیعت کا تعلق رکھتے ہیں، تو اہل علم کو چاہیے کہ اپنے اساتذہ کو ثواب پہنچانا کبھی نہ چھوڑے، اس کا اہتمام کرے۔ جتنا اس کا اہتمام ہوگا اساتذہ کے علم کا زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ اور جو مریدین ہیں، جو کسی سے بیعت وغیرہ کا تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے مشائخ کو ثواب پہنچانا کبھی نہ چھوڑے،
پابندی کے ساتھ اپنے شیخ کو بھی اور شیخ کے شیخ کو جو سلسلہ ہے اس کو ثواب پہنچائے تو اللہ تعالیٰ ان کی روحانیت سے بڑا فائدہ پہنچاتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے یہاں 24ویں شب ہے رمضان المبارک کی، 24ویں رات. یہ آخری عشرے کی راتیں ہیں، بڑی مبارک راتیں ہیں. اس میں شب قدر کو تلاش کرنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے. تو بہت ممکن ہے کہ آج ہی کی رات شب قدر ہو. ہر رات میں شب قدر کا امکان موجود ہے، چاہے وہ تاخرات ہو اس میں زیادہ ہے، جو تاخراتیں نہیں ہیں اس میں بھی شب قدر کا امکان ہے. اس لیے کہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آخر کی 10 راتوں میں تلاش کرو. لہذا آج کی رات کو بھی ہم شب قدر کی تلاش کی رات بنائے اور دل میں شوق ہو، ولولہ ہو، حوصلہ ہو اور شب قدر کی طلب ہو، اور اس نیت سے ہم عبادت کریں کہ ہمیں وہ مبارک رات کی عبادت ملے جو 30,000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 83 سال 4 مہینے سے بہتر ہے. اور کتنی بہتر ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں. اس میں کیا کیا فضائل ہے مستقل بیان کیا تھا، تو اس کو دوبارہ یاد رکھیں اپنے ذہن میں. اور چند دن عبادت ہونے کے بعد ذرا کبھی سستی آنے لگ جاتی ہے کہ 3 راتیں تو جاگ کر گزرے، 4تھی رات ہے چلو تھوڑا سو جاتے ہیں اور آرام کر لیتے ہیں، غفلت میں گزر جاتی ہے. تو ان لوگوں سے اپنے آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا صبر کر لیجئے، تھوڑی سی ہمت کر لیجئے. بس منزل قریبی ہے، چند ہی راتوں کا تو مسئلہ ہے. جیسے کوئی سفر کر رہا ہو اور سمندر پار کرنے لگے، کنارے کے قریب پہنچ کر ہار جائے تو کہیں گے بھائی پورا سمندر پار کر لیا، کنارے پہ آ کے کیا ڈوب مرنا. تو اب یہ پورے رمضان میں اتنی محنت کی، اب آخر کی جو راتیں ہیں یہ تو بڑی اہم راتیں ہیں. عام طور پر بہت سی جگہ قرآن بھی ختم ہو چکا ہے، اس لیے علم ترا پڑھ کے سونے کی فضا بنا لیتے ہیں. نہیں، ان راتوں میں تو اور زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے. آخر میں ہمارے یہاں غفلت ہو جاتی ہے قرآن ختم کرنے کے بعد، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمت کر کے ان راتوں کو وصول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کیجیے. کیا معلوم آج ہی کی رات میں شب قدر ہو. اللہ مقبول دعا ہمیں عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا بما هو أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا إلهنا ويا خالقنا ويا رازقنا، يا نور السماوات والأرض، يا زين السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا خالق السماوات والأرض، يا جار المستجيرين ويا أمان الخائفين، يا منجي الغرقى ويا منقذ الهلكى، يا محسن يا مجمل يا مبدع، يا بديع السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض، يا رزاق السماوات والأرض، يا جابر العظم الكثير ويا رازق الطفل الصغير. ندعوك دعاء البائس الفقير، كدعاء المضطر الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا، وكن بنا رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أجود الأجودين، ويا أكرم الأكرمين. يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك،
ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنك تعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها وأعنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے پیارے رب، ہم روزانہ کے بھکاری ہیں، روزانہ اس وقت آپ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں. پیارے اللہ، جو فقیر روزانہ دروازے پر آتا ہے، گھر والے بھی اس کو تو پہچان جاتے ہیں. اے اللہ، بچے بھی آ کر گھر میں کہتے ہیں امی وہی روز والا فقیر آیا ہے، ماں کے جا بیٹے دے دے، یہ تو روزانہ ہی آتا ہے. پیارے اللہ، ہم بھی آپ کے در کے دائمی فقیر ہیں. اے اللہ، ہر گھڑی کے فقیر ہیں. آپ کے در کو چھوڑ کر کہاں جائے؟ پیارے اللہ، آپ کے در کو چھوڑ کر کہاں جائے؟ پیارے اللہ، آپ کے فرشتے بھی تو آپ سے کہتے ہوں گے نا، اللہ وہی روزانہ والے فقیر آئے ہیں. پیارے اللہ، وہ بھی رات کی اس تنہائی میں جب کہ رات کا اندھیرا چھا گیا ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے در بند کر لیے ہیں. اے اللہ، آپ کا در تو کھلا ہے. پیارے اللہ، پیارے اللہ، ہم نے اپنے ہاتھوں کا کٹورا بنایا ہے اور اللہ بھکاری بن کے آپ کے در پر آئے ہیں. اللہ سب سے بڑے محتاج ہیں اور آپ سب سے بڑے غنی ہیں. اے اللہ، ایک محتاج ایک غنی کے در پر، اللہ ایک محتاج ایک غنی کے در پر، ایک کمزور ایک قوی کے در پر، ایک گنہگار اپنے غفار رب کے در پر، ایک عابد اپنے معبود کے رب پر. اے اللہ،
اے اللہ ہم بھکاری بن کے آئے ہیں، یا اللہ جھولی میں کچھ نہیں ہے، دامن بالکل خالی ہے، یا اللہ جو کچھ ہے وہ آپ ہی کا دیا ہوا ہے، اور آئندہ بھی جو کچھ آئے گا وہ آپ ہی کا آئے گا۔ یا اللہ ہمیں مانگنا سکھا دیجیے، اللہ مانگنے کا طریقہ دے دیجیے، اللہ بن مانگے عطا فرما دیجیے، کہ اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، یا اللہ آپ ہی سکھا دیجیے نا۔ مولا ہم سب اس رات کے وقت میں ایک سب سے بڑی درخواست لے کر آئے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، کہ اللہ معاف کر دیجیے نا۔ اور آپ تو معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ ان راتوں میں آپ کے حبیب نے امی عائشہ کو یہی دعا سکھائی تھی، اللہم، اللہ تیرے حبیب کی سکھائی ہوئی دعا انہی الفاظ میں ہم آپ سے کہتے ہیں، اللہ آپ کے حبیب جو دعا سکھائے کہ آپ اس کو منظور نہیں کریں گے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ آپ تو بہت معاف کرنے والے ہیں، آپ معافی کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ جب بات یہی ہے تو پھر ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معافی کی بہت ضرورت ہے۔ اے اللہ بازار میں کوئی کھڑا ہو کے اعلان کرے کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اے اللہ، اور کوئی بھوکا آدمی وہاں آ کر کھڑا ہو اور کہ میں بھوکا ہوں، تو وہ تو سب سے پہلا مستحق بنتا ہے نا۔ اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں اور ہمیں معافی کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ کامل معافی دے دیجئے، اللہ کامل مغفرت فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے والدین کی، اساتذہ و مشائخ کی، بھائی بہنوں کی، بیوی بچوں کی، محسنین کی، محبین و متعلقین کی، اور پوری امت مسلمہ کی، جو زندہ ہے ان کی بھی، جو دنیا سے جا چکے ان کی بھی کامل ترین مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ سب کو معاف کر دیجئے نا اللہ، معاف کرنے سے آپ کے ملک میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اللہ عذاب دینے سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ پیارے اللہ معاف کر کے خوش ہو جائیے نا اللہ، اگر آپ معاف کر دیں گے تو اے اللہ آپ کے حبیب بھی خوش ہوں گے، آپ کو بھی خوشی ہوگی، اللہ ہم بھی خوش ہو جائیں گے۔ اللہ اگر معاف نہیں کریں گے تو اللہ آپ کے حبیب کو بھی خوشی تو نہیں ہوگی، پیارے اللہ شیطان خوش ہوگا۔ اللہ وہ آپ کا دشمن ہے اور ہمارا بھی دشمن ہے، شیطان کو ہم پر ہنسنے کا موقع مت دیجیے۔ اللہ وہ کہتا ہے کہاں ہے تمہارا غفار رب، اللہ دکھا دیجیے نا کہ آپ کتنی مغفرت کرنے والے ہیں، اللہ آپ کیسا معاف کرتے ہیں۔ اس شیطان ملعون کو اللہ خاک آلود کر دیجیے، اس کو ذلیل کر دیجیے نا مولا، اللہ آپ معاف کریں گے تو وہ خاک آلود ہوگا، اللہ وہ اپنے سر پہ مٹی ڈالے گا کہ میں نے اتنے گناہ کیے تھے وہ تو نے معاف کر دی۔ اللہ معاف کر دیجئے، آپ کے سوا کوئی معافی پر قدرت نہیں رکھتا، اللہ آپ ہی معاف کر سکتے ہیں، آپ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ ہم سب کی کامل مغفرت فرما دیجئے، اللہ کوئی چھوٹا بڑا گناہ باقی نہ رہے، اللہ سارا حساب پاک کر دیجئے نا، اللہ سارا حساب پاک کر دیجئے۔ اللہ جیسے موبائل میں فارمیٹ کیا جاتا ہے، کوئی چیز اندر باقی نہیں رہتی، سب کچھ مٹ جاتا ہے، اللہ یہ تو اچھائیاں بھی مٹا دیتا ہے، برائیاں بھی مٹا دیتا ہے، لیکن آپ ہماری ساری برائیوں کو مٹا دیجئے، اللہ ساری برائیوں کو مٹا دیجئے، اچھائیوں کو بڑھا دیجئے، بلکہ ہم کہتے ہیں ان برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیجئے نا مولا آپ تو ایسا بھی کرتے ہیں۔ قرآن میں آپ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اللہ بدل دیجئے نا مولا بدل دیجئے، ہماری مٹی کو سونا بنا دیجئے اللہ، بلکہ ہمارے گناہ تو گوبر ہیں اللہ، اس کو سونا بنانے کی آپ قدرت رکھتے ہیں، نیکیوں سے تبدیل فرما دیجئے۔ مولا ہم شرمندہ ہے، واقعیت ہم شرمندہ ہے اللہ، اتنی عمر میں وہ سب کچھ گناہ کر ڈالے جو ہم سے پہلے والوں نے 100 سال کی عمروں میں نہیں کیے، اللہ جو باقی ہے وہ بھی اس لیے نہیں کیے کہ موقع نہیں ملا، اے اللہ معاف کر دیجئے، گناہوں کی نفرت دل میں پیدا فرما دیجئے، نیکیوں کی رغبت اور شوق پیدا فرما دیجئے، اللہ گناہوں کی ایسی نفرت ڈال دیجئے جیسی مرے ہوئے خنزیر اور کتے سے ہوتی ہے، اللہ ایسی نفرت گناہوں کی ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے، نیکیوں کی رغبت ڈال دیجئے، نیکیوں کا شوق دے دیجئے، اللہ نیکیوں کی رغبت دے دیجئے، نیکیوں میں دل لگا دیجئے، گناہوں سے دل ہٹا دیجئے، پیارے اللہ بازو ہمارا آزمائے ہوئے ہیں، بہت مرتبہ توبہ کی اے اللہ لیکن ٹوٹ جاتی ہے، اے اللہ آپ ہی بچائیں گے تو بچ پائیں گے، ورنہ ہمارے بس کا نہیں ہے، پیارے اللہ ہم کمزور ہیں، آپ ہماری مدد فرما دیجئے،
اور اللہ کمزور کی مدد کرنے کا تو آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم بھی تو کمزور ہیں اور آپ قوی ہیں۔ اللہ آپ ہماری نفس و شیطان کے مقابلے میں مدد فرما دیجئے، اللہ مدد فرما دیجئے۔ نفس و شیطان نے ہم پر بہت ظلم کیا ہے اور ہم مظلوم ہیں، مظلوم کی مدد کا آپ نے حکم دیا ہے، اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے۔ اللہ پیارے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ آپ روٹ گئے ہیں، مان جائیے نا مولا، اللہ مان جائیے۔ اللہ کوئی دوست ناراض ہو گیا ہو، رات کے اتنے بجے اس کا دروازہ کھٹکھٹائے اور اس سے کہیں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، اللہ اس ظالم کا بھی دل نرم ہو جائے گا کہ اتنی رات کو معافی مانگنے آیا ہے۔ پیارے اللہ کہ رات کے اس اندھیرے میں آپ کے پاس معافی مانگنے آئے ہیں، پیارے اللہ معاف فرما دیجیے، آپ راضی ہو جائیے۔ اللہ آپ راضی ہو جائے تو ساری زندگی کے مسائل حل ہیں، اور آپ ناراض ہو تو سب کچھ بیکار ہے۔ آپ کی ناراضگی کے بغیر کیا اچھا لگے؟ پیارے اللہ اگر گھر میں بیوی کا شوہر ناراض ہو جائے تو نعمتوں سے بھرا ہوا گھر بیوی کو اچھا نہیں لگتا۔ اے اللہ جس طرح ایک بیوی کو شوہر کی ناراضگی کے بعد نعمتیں اچھی نہیں لگتی، ہمیں بھی آپ کی ناراضگی کے بعد زندگی کا کوئی لطف اور مزہ نہیں آتا۔ پیارے اللہ آپ راضی ہو جائیے، اللہ آپ راضی ہو جائیے، مولا معاف کر دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے، اپنی رحمت کی نظر فرما دیجئے، اپنے فضل کی نظر فرما دیجئے۔ پیارے اللہ اپنے فضل کی نظر فرما دیجئے، معرفت کا جام پلا دیجئے، محبت کا جام پلا دیجئے، اپنا عشق عطا فرما اللہ، اپنی محبت عطا فرما اللہ، اپنی محبت عطا فرما اللہ، محبت سے ہمارے سینوں کو بھر دیجئے اللہ، بھر دیجئے اپنے رسول کی اور اپنے چہیتے بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ ایسی محبت جس کے بعد مخلوق کی کوئی ناجائز محبت دل میں آنے ہی نہ پائے، اللہ دل پورا بھر دیجئے۔ اللہ دنیا کے عاشق جس کے اوپر جس کو دل دے بیٹھتے ہیں اس کے بعد کسی کو نظر اٹھا کے دیکھتے بھی نہیں، اللہ ہمیں اپنی ایسی محبت عطا فرما کہ آپ کو پانے کے بعد ہم کسی کو نظر اٹھا کر نہ دیکھیں۔ پیارے اللہ اپنی محبت عطا فرما، رات کے آخری پہر میں مناجات کی لذت عطا فرما، سجدے کا سرور عطا فرما، نمازوں کا خشوع عطا فرما۔ پیارے اللہ اے ہمارے پیارے رب، ہم سے ایک بہت بڑی نعمت مانگنا چاہتے ہیں۔ پیارے اللہ آپ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ وہ نعمت جنت سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ آپ کے دیدار کی نعمت ہے، آپ کی زیارت کی نعمت ہے۔ پیارے اللہ ہم دنیا میں تو آپ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن میدان محشر میں اور جنت میں اپنی محبت والی زیارت عطا فرما، محبت والا دیدار عطا فرما، کہیں ہم سے اپنے آپ کو چھپا مت لے۔ مولا یہ نعمت سے ہمیں مالا مال فرما، مشرف فرما دیجیے۔ پیارے اللہ اس نعمت کے حصول کے جو اسباب اختیار کرنے ہیں ان اسباب کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی زیارت کی نعمت سے مالا مال فرما، ہمیں ایسی جنت عطا فرما جس میں صبح شام آپ کی زیارت ہوتی رہے، آپ نور کے پردے ہٹائیں اور اے اللہ ہمیں اپنی زیارت کروائے۔ اللہ کیسا لمحہ ہوگا، اللہ کیسا لمحہ ہوگا، ماں اپنے بچے کو دیکھے اور بچہ اپنی ماں کو دیکھے، چہرہ کھل جاتا ہے۔ پیارے اللہ استاد اور شاگرد اپنے پیارے استاد کو دیکھیں، مرید اپنے شیخ کو دیکھے، اللہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور رونق آ جاتی ہے۔ اللہ اگر امتی اپنے حبیب کو دیکھیں، اللہ اگر ہم اپنے پیارے حبیب کو دیکھیں، اللہ خوشی سے جان نکل جائے۔ اللہ وہ بھی کیا لمحہ ہوگا کہ بندہ اپنے رب کو دیکھے گا، اللہ جس کو دنیا میں بغیر دیکھے پوری زندگی اس کو سجدے کی۔ پیارے اللہ جب وہ لمحہ آئے گا جس وقت ہم آپ کی زیارت کریں گے، اللہ وہ کیسا عجیب لمحہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نعمت سے مالا مال فرما دیجیے، اللہ ہم سب کو یہ نعمت سے مالا مال فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک لذت النظر الى وجهک، اللہم انا نسألک لذت النظر الى وجهک والشوق الى لقائک۔ پیارے اللہ ہم سب کو اپنے چہرے انور کی زیارت کی لذت عطا فرما دی۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما۔ آج کی اس مبارک رات میں ہماری دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کو حل فرما دیجیے۔ اللہ سب مسائل کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پیارے اللہ آج ہمیں اپنا تعلق دے دیجیے، اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، اللہ اپنا پیار دے دیجیے، اپنا عشق دے دیجیے، اپنی وہ رحمت عطا فرما اس رحمت سے سارے کام بن جاتے ہیں۔ اللہ دنیا اور آخرت کے سارے مسائل آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں،
یار اللہ حل کر دیجیے نا، اللہ حل کر دیجیے نا۔ اللہ دنیا میں اگر کسی انسان کا کسی بڑے افسر سے، بڑے نیتا سے تعلق ہو جائے اور اس کی فائل اس کی ٹیبل پر آ جائے اور وہ اس کو اپروول دے دے کہ تمہارے سب کام ہو جائیں گے، بندے کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم اپنے سارے مسائل کی گٹھری لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ ساری زندگی اور آخرت کے مسائل کی گٹھری لے کر آپ کے در پر آج حاضر ہوئے ہیں۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، آپ کہہ دیجئے نا کہ ہاں جاؤ میں سب کچھ کر دوں گا۔ اللہ کہہ دیجئے، اللہ دل کو اطمینان دے دیجئے۔ اللہ آج کہہ دیجئے کہ جاؤ میرے بندو، جاؤ میری بندیوں، تمہاری زندگی کے سارے مسائل میں حل کر دوں گا۔ اللہ آپ خوشی سے کہہ دیجئے نا، اللہ کہہ دیجئے، اللہ ہم کہہ دیجئے نا۔ پیارے اللہ دل میں آواز آ جائے ایسا کہہ دیجئے، اطمینان ہو جائے ایسا کہہ دیجئے۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، ایمان پر قدردانی کی توفیق عطا فرما، ایمان کی عظمت دل میں پیدا فرما، اور ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ عطا فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ، سب سے خوشی کا لمحہ وہ ہو جس گھڑی ہم آپ سے ملاقات کرنے آ رہے ہوں۔ اے اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ آپ ہم سے راضی ہوں، ہم آپ سے راضی ہوں، آپ کے اور آپ کے بندوں کے حقوق میں سے کوئی واجب الادا حق ہمارے ذمہ باقی نہ ہو۔ اے اللہ، اے اللہ آپ کی ملاقات کا شوق دل میں جوش مار رہا ہو، آپ بھی ہم سے ملاقات کو پسند کرتے ہوں، اور اللہ اس حالت میں، سجدے کی حالت میں عافیت کے ساتھ شہادت والی موت عطا فرما۔ اللہ شہادت والی موت عطا فرما۔ اللہ آپ کے دین کے لیے ہمارا سب کچھ قبول فرما، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری آبرو، ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں، سب کچھ آپ کے دین کے لیے قربان ہو جائے، ایسے فیصلے فرما دیجئے۔ زندگی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زندگی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ بے شمار تیرے بندے کورونا کے مرض میں مبتلا ہیں، پیارے اللہ عافیت کے ساتھ ان بیماریوں سے اور دوسری تمام مہلک بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ کوئی کینسر میں مبتلا ہے اور پتہ نہیں کیسی کیسی دنیا میں بیماریاں ہیں، پیارے اللہ، پیارے اللہ ان بیماریوں کے نام سے بھی ہماری حفاظت فرما، اور ان بیماریوں کے لگنے سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ ہر طرح کی مہلک اور ذلیل کرنے والی بیماری سے حفاظت فرما، کنگال کر دینے والی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ پیارے اللہ ہمارے خاندان کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ پیارے اللہ ان حالات کے دیکھتے ہوئے اللہ امیدیں ٹوٹ رہی ہے، تیرے بندے پریشان ہیں، بہت کچھ سیٹنگ کر کے رکھا تھا کہ یہاں سے آئیں گے تو وہاں دے دیں گے، اس طرح کاروبار ہوگا تو وہاں سے دے دیں گے، بہت سے لوگ رمضان پر ڈیپینڈنٹ تھے کہ رمضان میں کہیں سے آ جائے گا تو دے دیں گے، لیکن مولا لاک ڈاؤن نے سب لوگوں کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ تقاضا کرنے والے تقاضا کر رہے ہیں اور دینے والوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ پیارے اللہ اپنے فضل سے تمام مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، جو مطالبہ کرنے والے انہیں نرمی کرنے کی توفیق عطا فرما، مہلت دینے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کے لیے نیک سارے جوڑے مہیا فرما، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، پیارے اللہ عافیت کے ساتھ بہت اچھے رشتے مہیا فرما، ان ماں باپ کو بیٹوں جیسے داماد عطا فرما جن کے گھر میں جوان بیٹے ہیں اور رشتے نہیں مل رہے ہیں یا کسی وجہ سے رکاوٹیں ہیں، عافیت کے ساتھ رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے اور بیٹیوں جیسی بہویں عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو صاحب نکاح ہے اور اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اللہ عافیت کے ساتھ ان کی گود کو اولاد کی نعمت سے بھر دیجئے۔ پیارے اللہ جو جن کی اولاد ہے لیکن اولاد نافرمان ہے، پیارے اللہ عافیت کے ساتھ ان کے اولاد کو ان کے لیے مطیع و فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کا سرور بنا، امیدوں سے بڑھ کر بنا۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کی نعمت سے مالا مال فرما، ہماری نسلوں کو قرآن کی نعمت سے مالا مال فرما، قرآن کے فیضان کو ہمارے خاندان میں ہماری نسلوں میں جاری فرما۔ اے اللہ قرآن کو ہمارا اوڑھنا بچھونا بنا دیجئے۔ اے اللہ رات دن کی مختلف گھڑیوں میں بہترین تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ علم نافع عطا فرما دیجئے، عمل صالح کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ پوری امت میں جہاں کہیں تیرے بندے ظلم کا شکار ہیں، اللہ ان مظلوموں کی حمایت فرما، اللہ ان مظلوموں کی حمایت فرما۔ اللہ تیرے حبیب کی امت بڑی مظلوم بن چکی ہے، اللہ فریضے کو چھوڑ کر اللہ آج ذلتی اور پستی کی زندگی میں پہنچ چکی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ امت کی بیٹیوں کی عزت نیلام ہو رہی ہے، بوڑھوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے،
قید و بند میں تیرے نیک بندے سڑ رہے ہیں، اللہ ان کی جوانیاں بڑھاپے میں تبدیل ہو رہی ہے، کالے بال سفید ہو رہے ہیں، اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما، مظلوموں کی حمایت فرما، ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کی لاج رکھ لیجئے، اور یا اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو روک لیجئے، اللہ ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیجئے، عبرتناک انجام ان کا دکھا دیجئے، پیارے اللہ عبرتناک انجام دکھا دیجئے، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، پیارے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، خلافت اسلامیہ کا نظام قائم فرما، اللہ خلافت اسلامیہ کا نظام قائم فرما، اے اللہ خلافت اسلامیہ کا نظام قائم فرما، پیارے اللہ ہم سب کو شب قدر کی مقبول عبادت عطا فرما دیجئے، شب قدر کی مقبول عبادت عطا فرما دیجئے، اللہ حوصلے پست ہو رہے ہیں، آنکھوں میں نیند آ رہی ہے، اللہ عافیت کے ساتھ نیند کو اڑا دیجئے، اور اللہ عبادت میں لگنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی، ذکر و اذکار کی، دعاؤں کی توفیق عطا فرما، اللہ تیرے فرشتے جبریل اس حال میں آئے کہ ہم عبادت میں ہو، ہم سجدے میں ہو، ہم تلاوت میں ہو، اللہ ایسا فیصلہ فرما دیجئے، ہم سب کو اخلاق رذیلہ سے نجات عطا فرما دیجئے، اخلاق حمیدہ عطا فرما دیجئے، اچھے اخلاق کی ہدایت آپ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، مولا ہمارے اخلاق بہت بگڑ گئے، ہر آدمی ہم سے پریشان ہے، گھر میں آئے تو بیوی بچے پریشان، باہر جائے تو محلے والے پریشان، مدرسے میں جائے تو ہمارے پاس پڑھنے والے شاگرد پریشان، بازار میں جائے تو دکاندار پریشان، اے اللہ ہمارے اخلاق اچھے بنا دیجئے، اے اللہ جہاں جائے لوگوں کو راحت ملے، لوگوں کو خوشی ملے، ایسے فیصلے فرما دیجئے، پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں بہت سی جائز مرادیں ہیں، وہ آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں کہہ سکتے اور دل میں رکھ کر نہیں کہہ سکتے، آپ تو ہر ایک کے دل کے رازوں سے واقف ہے، ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما دیجئے، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، اللہ ہمارے اساتذہ و مشائخ کو بہترین بدلہ عطا فرما، ہمارے ساری نیکیوں کا ثواب یا اللہ ہمارے اساتذہ مشائخ والدین اور اللہ ہمارے محسنین متعلقین کو پہنچا دیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔